ختنہ سنت ہے، اور یہ شعار اسلام میں مسلمان اور غیر مسلمان میں اس سے امتیاز ہوتا ہے، اسی لیے عرف عام میں اس کو مسلمانی بھی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی ختنہ کی، اس وقت ان کی عمر شریف 80 برس کی تھی۔ ختنہ کی مدت 7 سال سے 12 سال کی عمر تک ہے، اور بعد علماء کرام نے یہ فرمایا کہ ولادت سے 7ویں دن بعد بھی ختنہ کرنا جائز ہے، جیسے کہ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے۔ لڑکے کی ختنہ کرائی گئی مگر پوری کھال نہیں کٹی، اگر نصف سے زائد کٹ گئی یعنی آدھے سے زائد کٹ گئی تو ختنہ ہو گئی، باقی کو کاٹنا ضروری نہیں ہے، اور اگر نصف سے زائد باقی رہ گئی یعنی آدھے یا آدھے سے زیادہ باقی رہ گئی تو نہیں ہوئی، یعنی پھر سے ہونی چاہیے ختنہ۔ بچہ پیدا ایسا ہوا کہ ختنہ میں جو کھال کاٹی جاتی وہ اس میں نہیں ہے تو ختنہ کی حاجت نہیں، اور اگر کچھ کھال ہے جس کو کھینچا جا سکتا مگر اس سے سخت تکلیف ہوگی، اور حشفہ یعنی سپاری ظاہر ہے تو حجاموں کو دکھایا جائے، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں ہو سکتی تو چھوڑ دیا جائے، بچے کو خواہ تکلیف نہ دی جائے۔ سنا جاتا ہے جس بچے میں پیدائشی ختنہ کی کھال نہیں ہوتی اس کے باپ وغیرہ اولیاء اس رسم کی ادا کے لیے اعزاء اقربا کو بلاتے ہیں، اور ختنہ کے قائم مقام پان کی گلوری کاٹی جاتی ہے، گویا اس سے ختنہ کی رسم ادا ہو گئی۔ یہ حرکت لغو ہے یعنی بیکار ہے، جس کا کوئی محصل فائدہ نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی مشرف با اسلام ہوا، اسلام لایا، تو جس میں ختنہ کرانے کی طاقت نہیں تو ختنہ کرانے کی حاجت نہیں۔ بالغ شخص مشرف با اسلام ہوا، اگر وہ خود ہی اپنی مسلمانی کر سکتا تو اپنے ہاتھ سے کر لے ورنہ نہیں۔ ہاں اگر ممکن ہو کہ کوئی عورت جو ختنہ کرنا جانتی ہو اس سے نکاح کر کے اس سے ختنہ کرا لے۔ بالغ کی ختنہ کے بارے میں کیے گئے سوال کے جواب میں سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت فتاوی رضیہ جلد نمبر 22 پہ صفحہ نمبر 593 پر فرماتے ہیں، ہاں اگر خود کر سکتا تو اپنے ہاتھ سے کر لے، یا کوئی عورت جو اس کام کو کر سکتی ہو تو ممکن ہے تو اس سے نکاح کرا دیا جائے، وہ ختنہ کرے، اس کے بعد چاہے تو اسے چھوڑ دے، یا کوئی کنیز شرعی وقف ہو تو وہ خریدی جائے، اور اگر یہ تینوں صورتیں نہ ہو سکے تو حجام ختمہ کر دے۔ ایسی ضرورت کے لیے سطر دکھانا منع نہیں۔ فتاوی ہندیہ میں امام خلقی نے جامع صغیر میں فرمایا، بالغ آدمی کا ختنہ حمام والا کرے۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ دوسری کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا حرام ہے مگر بضرورت جائز ہے، جیسے دائی اور ختنہ کرانے والے اور عمل دینے والے طبیب کو بوقت ضرورت اجازت ہے۔